آج دنیا میں سب سے زیادہ سرچ کی جانے والی چیزوں میں ایک چیز یہ ہے، وٹ از دا پرپز آف مائی لائف، میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ امیر ہو یا غریب، اسٹوڈنٹ ہو یا پروفیشنل، سب اسی گنجل میں نظر آتے ہیں اور آپ سرچ کرتے ہیں، یہ آپ کو صحیح جواب ملتا نہیں، آپ سیٹسفائی نہیں ہوتے، تبھی آپ در در کھٹکھٹاتے رہتے ہیں۔ تو ہم آپ کو بتائیں گے دا الٹیمیٹ آئیکن آف گائیڈنس سے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ وٹ از دا پرپز آف مائی لائف۔ اور یہ ہے ایپیسوڈ 5 سیرت اینڈ سائنس سیریز کا۔ جب بھی یہ بات ہوتی ہے نا کہ پرپز آف لائف کیا ہے، یاد رکھیے پوچھا جاتا ہے آپ کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں۔ کیوں بننا چاہتے ہیں؟ تاکہ عہدہ آ جائے، پیسے آ جائیں۔ کیوں پیسہ آ جائے؟ اب آگے بات گٹ مٹ ہو جاتی ہے، یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ ایک ورڈ یاد رکھیے گا، ہو ڈو آئی وانٹ ٹو سرو، میں نے کس کو سرو کرنا ہے، وہ کون سا انسان ہے جس کی میں نے خدمت کرنی ہے، جس کی میں نے مدد کرنی ہے، یہ آپ کا پرپز آف لائف بنے گا۔ جب یہ کام ہو جائے گا نا، زندگی میں سکون ہو جائے گا۔ اور سیرت میں دیکھیے نبی پاک نے ارشاد فرمایا، جو آدمی اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے کے لیے پسند کرے، اور جو اپنے لیے ناپسند کرتے ہو وہی دوسرے کے لیے ناپسند کرو۔ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسروں کے لیے نفع بخش ہو۔ اب جب آپ اس چیز کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں گے نا کہ میں نے جب تک زندہ رہنا ہے دوسروں کی مدد کرنی ہے، دوسروں کی تکلیفوں کو شیئر کرنا ہے، ان کی سفرنگز کو کم کرنا ہے، تو کچھ باتیں ہوں گی۔ نمبر ون یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑی محبت ہے، اور نبی پاک کا فیض حاصل کرنے کے لیے، ان کی برکت حاصل کرنے کے لیے بڑا شارٹ کٹ ہے کہ ان کے امتیوں کی خدمت کی جائے۔ جب آپ خدمت کریں گے انشاءاللہ انوار و تجلیات کی چھما چھم بارش برسنا شروع ہو جائے گی۔ اور نمبر 2، مشہور کہاوت ہے نا، 1 گھنٹے کے لیے خوشی چاہتے ہو سو جاؤ، 1 دن کی خوشی چاہتے ہو مچھلیاں پکڑو، 1 سال کی خوشی چاہتے ہو کوئی فارچون مل جائے، اور اگر ساری زندگی کی خوشی چاہتے ہو تو کسی کی مدد کرو۔ اور یہ بات ہمیں پرانے دور کی کہاوتوں، کہانیوں، ہر جگہ سے، بالخصوص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ملتی ہے کہ دوسروں کی مدد کریں، ان کے لیے عام ایکسٹینڈ کریں۔ دولت ہے، دولت کے ذریعے، پیسہ ہے، انرجی ہے، دوسروں کو اٹھائیں۔ اور جب آپ کی زندگی کا یہ مقصد بن جائے گا نا، تو یاد رکھیے آپ کو کسی الارم کلاک کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ الارم کلاک آپ کو اٹھائے، بلکہ آپ اٹھ کے الارم کو اٹھائیں گے، یعنی آپ اتنے موٹیویٹڈ ہو جائیں گے۔ اور آج کے اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں جب یہ مصنوعی ذہانت انسانی جذبات کو میمک کر رہی ہے، یعنی اب چیٹ جی پی ٹی سے بات کریں ایسے ہی لگتا ہے جیسے کوئی بندہ آپ کے سامنے بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے، ایسے ہی لگتا ہے نا جواب یوں دے رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے۔ ایسے وقت میں بھی امیر ترین لوگ وہ میڈیکل پر، فلاحی کاموں پر، ویکسینیشن پر اربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں۔ کل میں پڑھ رہا تھا ایک بندے نے کینسر کے لیے $2 ارب کی خطیر رقم دی، تو اکوپمنٹ آئیں گے، وہ سپیڈ اپ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مدد کرنا یہ انر پیس کے لیے بڑا ضروری ہے۔ آپ کو انر پیس ہی نہیں ہوگا جب تک آپ کسی کی مدد نہیں کریں گے۔ بہرحال یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو کسوٹی ہے نجات کی وہ ایمان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو ان سب چیزوں کا فائدہ نہیں ہوگا، دنیا میں ہو سکتا ہے آخرت میں نہیں ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز سے سپورٹ کیا؟ آپ نے مال کے ذریعے لوگوں کی مدد کی، سخاوت، اور آپ نے الفاظ کے ذریعے مدد کی، آپ نے خود جا کر لوگوں کی مدد کی، لوگوں میں خوف اور ڈر کو دور کیا، ان میں آپ میں صلح کروائی۔ یہ انداز تھے، اور پھر آپ نے ایک نظام بنا دیا۔ اس نظام میں کیا ہے؟ زکوٰۃ ہے، خیرات ہے، تحائف ہے، چھوٹی عید پر لوگوں کی مدد ہے، بڑی عید پر گوشت ہے، کھانے کی ترغیب دلائی، اور ان ساری چیزوں کو ثواب سے کنیکٹ کر دیا کہ دیکھو جب تم یہ کام کرو گے تم خود بھی خوش رہو گے اور تمہارا اللہ بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ تجارت کے ذریعے لوگوں کی مدد کریں، جی ہاں، آپ منافع رکھیں اور تجارت کریں۔ کتنی مدد ہوتی ہے لوگوں کی، کتنے لوگوں کو روزگار ملتا ہے، اور سب سے بڑھ کر اگر آپ جائز منافع لیتے ہیں تو ٹھیک ہے، لوگوں کو تو ان کے مسائل کا حل مل رہا ہے، لوگوں کو ان کی چیز مل رہی ہے۔ اور فرمایا سچا تاجر، دیانتدار تاجر قیامت کے روز صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اور انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا۔ اور دیکھیے مقصد زندگی تو اللہ کو راضی رکھنا ہے، اور یہ جو عمارت ہے اس کے پلرز تو وہی 5 ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید، یہی پلرز ہیں اس کے، لیکن لوگوں کے ساتھ بھی جو تعلق رکھنا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق رکھنا ہے۔ اور پھر
جو پرائمری پرپز آف لائف ہوتے ہیں، جیسے ڈاکٹر انجینئر آپ نے بننا ہے، اس میں بھی اپنے آپ کو وکٹری سٹینڈ پہ کھڑا ہوا آج دیکھو. اگر مفتی صاحب بننا چاہتے ہو، دور طالب العلمی میں سوچو میں مسند پر بیٹھا ہوں، لوگوں کے مسائل حل کر رہا ہوں. ڈاکٹر بننا چاہتے ہو، اسٹوڈنٹ ہو، سوچو اسٹیتھ پہن کر میں وارڈ میں گھوم رہا ہوں. انجینئر بننا چاہتے ہو، سائٹ پہ کھڑے ہوئے دیکھو. آئی ٹی ایکسپرٹ بننا چاہتے ہو، آج ویژوالائز کرو کہ کوئی دین اسلام کی ترویج و اشاعت کی ایپ بنا کر میں اس کو شپ کر رہا ہوں. یہ ویژوالائز کرنا، یہ فار سائٹڈ اپروچ ہے. بڑی بات کرو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے. آپ نے گرتے ہوئے کو اٹھایا، موٹیویٹ کیا، ہمیشہ فار سائٹڈ کی اچھے روشن مستقبل کی امید دلائی. ام حران کے گھر آپ آرام فرما رہے تھے، ریسٹ کر رہے تھے، اچانک آنکھ کھلی، مسکرانے لگے. پوچھا گیا یا رسول اللہ کس بات پہ آپ مسکرائے؟ کہا میری آنکھوں نے دیکھا ہے کہ ابھی اسلامی لشکر سمندر میں اترا ہے اور وہ بڑے ہیں. قبرص کی سرزمین پہ جا کے مسلمان کمانڈر نے فتح حاصل کر لی ہے اور مسلمان کمانڈر مسکرا رہا ہے، میں اس کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوں. ام حران عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ میرا نام بھی اس لشکر میں شامل فرما دے. حضور نے فرمایا تیرا نام بھی شامل کر دیا. سراقہ 100 اونٹوں کے لالچ میں پیچھے آیا تھا جب ہجرت ہو رہی تھی. اس کے گھوڑوں کے پاؤں جو زمین نے پکڑ لیے، نبی پاک نے دعا فرمائی، چھوٹ گئے، پھر پکڑ لیے، پھر دعا فرمائی، کہنے لگا مجھے معاف کر دے. نبی پاک نے فرمایا سراقہ تو یہ 100 اونٹوں کے پیچھے ہے، میں تو دیکھ رہا ہوں کہ میری حکومت ہر جگہ پھیل گئی ہے اور کیسر و کسرا بھی فتح ہو گئے ہیں اور ان کے کنگن آئے ہیں، وہ کنگن تجھے پہنائے جا رہے ہیں. سوچئے اس وقت مسلمانوں کے نام ایک گاؤں بھی نہیں لگا تھا، ابھی تو ہجرت ہو رہی تھی، لیکن میرے نبی پاک نے کیسی بڑی بات ارشاد فرمائی، کیسا بڑا ایک ویژن دیا. ایک صحابی بیمار ہو گئے، نبی پاک تشریف لائے تو ان کی حالت ایسی تھی، کہنے لگا مجھے بتائیں وصیت کے بارے میں احکامات کیا ہیں. نبی پاک نے پہلے تربیت فرمائی، پھر کہا کیا ہوا ہے، کھڑا ہو، یہ بیماری طرح کچھ نہیں بگاڑے گی، بھی تو نے بڑے کام کرنے ہیں. تو جناب فل موٹیویٹڈ رہیے، یہی ہمیں سیرت سکھاتی ہے. سیرت اینڈ سائنس سیریز کو روز ہمارے یوٹیوب چینل پہ دیکھتے رہیے.